رات کا وقت ایک شخص مشل کی روشنی میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہے، پس منظر میں ہلکی سی ہوا چل رہی ہے۔ راوی: یہ وہ رات ہے جو تاریخ کے صفحات میں سنہری حروف سے لکھی گئی۔ وہ رات جب حق اور باطل کی جنگ کا آغاز ہوا۔ وہ رات جب چند بے صلاح مسلمانوں نے ایک بڑی فوج کا سامنا کیا۔ یہ ہے میمن رکاف بدر، اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ کی کہانی۔ مکہ کے قریش کے سردار ایک خیمے میں جمع ہیں، مشورہ کر رہے ہیں۔ راوی: مکہ کے قریش گھبرا چکے تھے۔ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور نبی کریم کی قیادت میں مسلمانوں کی قوت اضافہ ہو رہا تھا۔ قریش کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو روکنا ہوگا، ورنہ پورا عرب اسلام کے زیر سایہ آ جائے گا۔ اس فیصلے کے تحت 1000 کا لشکر تیار کیا گیا جو مکمل اسلحے اور طاقت سے لیس تھا۔ مدینہ میں نبی کریم صحابہ کرام سے مشورہ کر رہے ہیں، چہرے پر عزم اور یقین کی جھلک۔ دوسری طرف مدینہ میں مسلمانوں کو بھی اس جنگ کا علم ہوا۔ نبی کریم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ مہاجرین اور انصار سب نے یک زبان ہو کر کہا: آ رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے پاس صرف 313 افراد تھے، جن میں سے زیادہ تر کے پاس نہ ڈھال تھی، نہ گھوڑے اور نہ ہی تلواریں۔ صرف 2 گھوڑے اور چند اونٹ موجود تھے، مگر ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ بدر کے میدان میں دھول اڑ رہی ہے، دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ 17 رمضان 2 ہجری۔ بدر کا میدان، ایک طرف 313 بے صلاح مگر باایمان مسلمان، دوسری طرف 1000 کا قریشی لشکر جو اسلحے اور طاقت سے بھرپور تھا۔ یہ ایک غیر مساوی جنگ تھی، مگر فیصلہ طاقت سے نہیں، ایمان سے ہونا تھا۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث قریشی جنگجوؤں کے خلاف تلواریں سونت رہے ہیں۔ جنگ کا آغاز انفرادی مقابلے سے ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبدہ میدان میں آئے۔ ان کے مد مقابل قریش کے طاقتور جنگجو تھے۔ چند ہی لمحوں میں حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اپنے حریفوں کو شکست دے دی، جبکہ حضرت عبدہ شدید زخمی ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی اور حضرت حمزہ نے مل کر ان کے حریف کو ختم کر دیا۔ یہ ابتدائی کامیابی مسلمانوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے کافی تھی۔ اللہ کی مدد۔ آسمان پر گھنے بادل ہوا تیز اور بارش شروع ہو رہی ہے۔ قریش کے لشکر میں بے چینی پھیل رہی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ سب سے پہلے تو اللہ نے بارش بھیجی، جس سے مسلمانوں کے قدم جم گئے، جبکہ قریش کی فوج کیمپ میں کیچڑ اور پھسلن سے پریشان ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ سفید لباس میں ملبوس فرشتے آسمان سے اترے اور مشرکین کے لشکر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جب تم کمزور تھے، سورہ العمران 123۔ دان جنگ، مشرکین بھاگ رہے ہیں، ابو جہل زمین پر گرا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور بہادری سے جنگ لڑی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ دشمن پر بجلی بن کر گرے۔ ابو جہل، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، مارا گیا۔ قریش کے سردار ایک ایک کر کے گرتے گئے اور آخرکار دشمن کا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ مسلمان شکرانے کے نوافل ادا کر رہے ہیں، آنکھوں میں خوشی اور عقیدت کے آنسو۔ اس عظیم معرکے میں 70 قریشی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ مسلمان فتح یاب ہوئے۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی فتح تھی جو ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کی علامت بنی۔ اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ بدر ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیابی کا راز صرف طاقت میں نہیں بلکہ ایمان، استقامت اور قربانی میں ہے۔ یہ جنگ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر نیت خالص ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو سکتی ہے۔ آج بھی ہمیں اس واقعے سے سیکھنا چاہیے کہ مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔